السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آج نواں روزہ اور جمعہ کا دن سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج 9 روزے تک پہنچایا، جو کہ آخری عشرے کی تکمیل ہے اور ہمارا آخری عشرہ اپنے اختتام پر ہے۔ تو آج کے 9 روزے کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو 8 دن جو روزوں میں بھوک پیاس سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے باطن سے لڑے اور حق کی ہم نے گواہی دی۔ جس طریقے سے میں نے پچھلے 6، 7 اور 8 روزوں کے لیے الگ الگ بیان دیے، جن 6 روزوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ کو فتح ہوئی تھی فرعون کے خلاف اور نزول ہوا تھا توریت کا۔ اسی طرح 7ویں روزے کی میں نے اپنی فضیلت بتائی تھی آپ کو کہ 7ویں روزے کو کس طریقے سے حضرت موسیٰ کوہ طور کے پہاڑ پہ جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ذکر کیا، اور 8ویں روزے کو میں نے سورہ صاد کا آپ کا بتایا کہ سورہ صاد کو پڑھنے سے آپ کے گھر میں جو برکات ہوتی ہیں۔ تو آج 9 روزے کو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں 9 روزے کی برکات آپ کے سامنے رکھوں اور 9 روزے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کروں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج 9 روزے کی برکات 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 2 واقعے بتاؤں گی اور سورہ احقاف کے بارے میں بتاؤں گی کہ سورہ احقاف سے کس طرح جو جنات تھے وہ مسلمان ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو جو آج ہمارا 9واں روزہ ہے، اس ہماری تربیت کا عشرہ تھا اور ہماری تربیت اب مکمل دراہے پہ کھڑی ہے، جو کہ 9 روزے پر ہے۔ اور اگر ہم 9 روزے کی بات کریں تو ہمارا انسانی جسم دو قسم پہ ہوتا ہے، ایک نفس پہ قابو رکھنا ہوتا ہے اور ایک روح پہ قابو رکھنا ہوتا ہے۔ تو ہماری نفس پہ تو ہم نے 9 دن میں قابو رکھ لیا، ہم روح کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو 9 کے دن حضور پاک کو غزوہ تبوک کا قصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ غزوہ تبوک کی جنگ ہوئی تھی اور سلطنت روم نے اپنا بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا معاذ اللہ کے خلاف کہ ہم ان کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو لشکر کم ہونے کے باوجود صرف 30,000 لشکر تھا حضور پاک کے پاس، اور روزے کی حالت میں تھے اور 9واں ہی روزہ تھا، اور وہ تپتی ہوئی دھوپ میں مدینے سے جب وہ نکلے تو آپ ان کا آپ جذبہ اور احساس دیکھیں اس میں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اس میں شامل تھے، حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے تھے کہ میں اللہ کے راہ میں اس کو خرچ کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر کو اس سے بڑا احساس کہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے سارے اونٹ اپنے دے دیے تھے۔ حضور پاک نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہوں۔ سبحان اللہ! یعنی سب کچھ اپنی جہاد کے لیے لے کے نکل گئے، اور تپتی ہوئی دھوپ میں جب وہ نکلے تو روم کے جو لوگ تھے جو سامنے کھڑے تھے وہ بغیر لڑے ہی واپس ہو گئے۔ ان کا جذبہ اس طرح دیکھ کے بغیر لڑے ہی انہیں فتح حاصل ہوئی، بغیر لڑے ہی غزوہ تبوک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی۔ تو آج کا دن ہماری فتح کا دن بھی ہے کہ ہم اس دن عصر کے وقت یا فتح ہو یا اللہ کو ورد کریں۔ یہ ایک وظیفہ نہیں ہے، لیکن اس کو آپ پورا دن کھولا اور اس کو درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ ویسے بھی آج جمعہ کا دن ہے، درود شریف کی اپنی بہت فضیلت ہے اور جمعہ کے دن تو زیادہ فضیلت ہے، اور آج 9 روزے کو تو سمجھ لیں کہ یہ اس پر سونے پہ سہاگا ہے کہ آپ درود شریف کا اہتمام کریں۔ باقی میری جو یہ ویڈیوز کوشش ہوتی ہے کہ 10 سے 12 منٹ کی رہے، تاکہ اس میں سے مختصراً جو بالکل کام کی بات ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں۔ تو آج 9 روزے کے حساب سے جو ہمارے یہاں ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں اس میں کہ انہیں فتح حاصل ہوئی تھی، اور دوسرا یہ کہ سورہ احقاف کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف روانہ کیا تو ان پہ پتھر برسائے گئے، تو واپس جب وہ آئے تو انہوں نے ایک باغ میں پناہ لی۔ جب انہوں نے ایک باغ میں پناہ لی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں بے بس ہوں ان لوگوں کے آگے، اور میں صرف تیرے ہی سامنے فریاد کر سکتا ہوں۔ تو وہ تہجد کا وقت اور فجر کا وقت ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس وقت قرآن کی تلاوت، سورہ احقاف کی تلاوت کری، تو وہاں سے ایک گروہ جنات کی جا رہی تھی،
جب جنات نے وہ قرآن کی آیتیں سنی تو وہ رک گئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان ستو خاموش رہو۔ تو جب جیسے ہی حضور پاک نے اپنی تلاوت مکمل کری تو وہاں جنات بیٹھے ہوئے سب سجدہ ریز ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو آج ہمارا دن ہدایت کا بھی دن ہے کہ جب جنات مسلمان ہو سکتے ہیں تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو مٹی سے بنے ہیں، جنات آگ سے بنے ہیں اور قرآن نور ہے۔ تو جب نور آگ پہ پڑے گا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن کے نور سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو سجدہ ریز کرا اور سر جھکا دیا۔ تو مطلب یہ بتانے کا کہ سورہ احقاف کی جو تلاوت تھی وہ 9 روزے کو حضور پاک نے جب کری تو وہ 3 چیزوں پہ مشتمل تھی، جس میں 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری جناتوں کے لیے، جنات اور جو گھر میں ہمارے بندشیں اتفاقیہ ہیں اس کے لیے یہ صورت اتاری گئی کہ جنات اس میں مسلمان ہوئے، اور جنات پر جب اس صورت کا جب تلاوت سنی تو وہاں سے جنات چلے گئے۔ تو ہمیں 90 روزے کو کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر میں اپنا سورہ احقاف کی تلاوت لگائیں زور سے۔ جب اس کی فریکوینسی اتنی زیادہ ہے، میں سائنسی اعتبار سے میں نے ریسرچ کر سائنسی اعتبار سے میں نے سنا، لیکن میں اپنا بیان کرنے بیٹھوں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ مختصراً یہ کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اس میں اتنی فریکوینسی ہے جو ان میں کوانٹم اور پلازما ہوتے ہیں، وہ نگیٹیو انرجیز کو جب لیتے ہیں تو وہاں سے جب یہ سنتے ہیں جنات تو وہ آگ کے بنے ہوتے ہیں، تو اس نور سے وہ اتنا دور بھاگ جاتے ہیں کہ اس گھر کے قریب تک نہیں آتے۔ تو سورہ احقاف کی تلاوت سے آپ کے گھر میں جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ اثر ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جنات کا کچھ آپ کے گھر میں کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے یا بندش ہے، تو آپ سورہ احقاف کو پڑھیں اور اس کی خود تلاوت کریں، یا اس کا ایک وظیفہ میں اثر کے ٹائم بتاؤں گی، جس طرح میں نے 8ویں روزے کا سورہ سواد کا وظیفہ بتایا تھا۔ وظیفہ نہیں کہوں گی اس کو، بس پانی پہ دم کر کے جب آپ نے پیتے ہیں تو اس میں اتنی فریکوینسی ہوتی ہے، وہ پانی آپ کے اندر جاتا ہی آپ کے سارے اندر کے جو بیڈ سیلز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو غلاظت سیلز ہوتے ہیں، وہ ان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اس میں اتنی فریکوینسی پانی میں آ جاتی ہے۔ تو سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے، اس کو ہم 41 ٹائمز ہی عصر کی نماز کے بعد، جس طرح کل میں نے آپ کو سورہ سواد کی بتائی تھی، آیت نمبر 42 41 ٹائمز پڑھنی تھی۔ آج 90 روزے کو سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 41 ٹائمز ہمیں پڑھنی ہے، آگے پیچھے درود شریف کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ پورے دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ضرور نہیں افطار سے پہلے لوگ بزی ہوتے ہیں تو نہیں پڑھ پاتے، تو عشاء کے بعد اس کو تسلی سے پڑھ لیں اور اپنے گھر پہ اس کا پانی چھڑکیں اور خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں۔ جو اولاد اس میں نافرمان ہے، جو اولاد آپ کا کہنا نہیں سنتی، اور جو اولاد آپ کے کہنے پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اولاد کو فرمانبردار بنائے گی۔ اور جو لوگ والدین جن سے خوش نہیں ہیں، آپ کوشش کریں اپنے والدین کو جو آپ کے حیات ہیں، آپ ان کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور ان کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو بہرحال والدین ہمارے لیے بہت بڑا انمول تحفہ ہیں۔ جن کے والدین ہیں اپنے والدین کی قدر کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو اس سورہ احقاف میں والدین کے بارے میں اور اولاد کی تابعداری کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پڑھنے سے جو بچے غصہ کرتے ہیں، چڑچڑاپن کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، وہ سب نفرت انسان کے دلوں سے ختم کرتی ہے۔ یہ پانی پینے سے انسان میں ایک تحمل آتا ہے۔ تو سورہ احقاف کا میں نے ذکر کیا، اور بہت شارٹ اور سمرائز میں نے کوشش کری آپ کو بتانے کی کہ آج کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس دن کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ دن جمعے کے دن عطا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے سونے پہ سہاگا کی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کو جمعے کے دن ہمیں نصیب کیا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ روزہ رکھنا صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، روزے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کے لیے صاف کرنا، دلوں سے منافقت دور کرنے کا دن ہے۔ اور آج کے دن جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر لڑے فتح حاصل کی، صرف صبر کے طور پہ کہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ لشکر ان کے خوف سے ہی دور بھاگ گئے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو اتنا پختہ اور اتنا یقین سے ہمیں اپنے ایمان پہ رہنا چاہیے کہ جنات کی جیسی چیزیں بھی ہمارے قریب نہ آئیں۔
اور جو لوگوں کے رویوں سے، جیسے میں نے آپ کو طائف کا ذکر کیا کہ وہاں پہ پتھر برسائے تو وہ آ کے انہوں نے صرف اللہ سے ہی مدد مانگی، اللہ نے کس طرح جنات تک کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا، تو جنات بھی اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو ہمیں آج کے دن کی اس بابرکت دن کو ہمیں سمیٹنا چاہیے، اور اس دن کا ایک ایک لمحہ ہمیں ایسا گزارنا چاہیے جیسے یہ لمحہ ہمیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ شہرک سے بھی قریب ہے، اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہم سب کی اس سورہ کہف کی نسبت اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو ختم فرمائے، اور ہمیں پریشانیوں سے، ہمیں مشکلوں سے، ہمیں ان وسوسوں سے، ہمیں شیاطین سے، ہمیں حسد جلن سے اللہ بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں بہتر کرے۔ جزاک اللہ خیر، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔